فرغانہ کے ایک شہنشاہ وفات پاتے ہیں اور اس کی جگہ اس کے بچے کو تخت پہ بٹھایا جاتا ہے جس کی عمر ابھی 12 سال بھی نہیں ہے۔ اس کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے چاچا اس بچے سے سلطنت چھین لیتے ہیں، جس کے بعد اس بچے پہ بہت مشکلات آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنی والدہ اور 6 ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل میں چھپ جاتے ہیں اور کئی وقت تک وہ اس جنگل میں رہ لیتے ہیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر آخر کار یہ اپنی سلطنت واپس حاصل کر لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ ایک ایسے سلطنت کا آغاز کر دیتے ہیں جو 300 سالوں تک قائم رہتی ہے۔ یہ عظیم شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین محمد بابر ہے۔ تو آخر کیسے بابر نے ایک ایسا سلطنت قائم کر دی جو 300 سالوں تک قائم رہی، اور آخر کیسے بابر نے صرف 12,000 فوج پہ 50,000 فوج سے مقابلہ کیا اور پانی پت کی لڑائی جیت لی۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ظہیر الدین بابر کی فل کہانی کہ آخر کیسے انہوں نے اتنی بڑی لڑائی جیت لی اور آخر کیسے انہوں نے ہندوستان پہ حکومت شروع کی۔ تو چلے بنا وقت ضائع کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں ہوں شاہد ساہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ساہی یوٹیوب چینل۔ ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 کو فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ بابر کے والد کا شجرِ نسب امیر تیمور سے جا ملتا تھا اور ان کی والدہ منگولین خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کا شجرِ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ اس ٹائم ہندوستان پہ ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی کی ایک بہت خاص شخص رانا سانگا ابراہیم کی اس حکومت سے خوش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بابر کو ایک چٹھی بھیجی کہ آپ ہندوستان پہ حملہ کرو اور اس میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور پھر وقت آتا ہے اس عظیم لڑائی کا۔ 21 اپریل 1526۔ دوستو، یہ وہ دن تھا جس دن بابر اپنی 12,000 فوج کے ساتھ پانی پت کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم لڑائی پانی پت کے مقام پر ہونے والی تھی۔ ایک طرف بابر کے پاس 12,000 فوج تھا، جبکہ اس کے مقابل میں ابراہیم لودھی کے پاس 100 سے زائد ہاتھی اور 50,000 فوج تھا۔ لیکن بابر کے پاس اس 12,000 فوج کے ساتھ ایک ایسا ہتھیار بھی تھا جس کے بارے میں ابراہیم لودھی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب جنگ کا وقت ہوا تو بابر نے بہت ہی ہوشیاری سے کام لیا۔ اس نے اپنی آرمی کی 3 ٹولیاں بنائی، ایک ٹولی ایک سائیڈ میں کر دی اور دوسری ٹولی دوسری سائیڈ میں کر دی، جبکہ تیسری ٹولی اس نے بیچ میں رکھی۔ ایک ٹولی کو اس نے آبادی کے پیچھے رکھا اور دوسری ٹولی کی حفاظت کے لیے اس نے ایک خندق بنایا جس کو اس نے لکڑیوں سے کور کیا، اور بیچ والی ٹولی کے سامنے بہت بڑے بڑے لکڑیاں رکھی جس کو زنجیروں کی مدد سے باندھا گیا۔ اس لکڑی کے پیچھے سب سے پہلے بندوق اور تیر والی کڑی ہوئی اور اس کے پیچھے بابر نے وہ حیران کن اور وہ خطرناک ہتھیار رکھا، توپ۔ جی ہاں، توپ۔ ہندوستان میں پہلی دفعہ توپوں کا یوز بابر نے کیا اور اس کے پیچھے اپنی فوج کڑی کر دی۔ لیکن ان کے سامنے ابراہیم لودھی بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، جو کہ اس کے پاس 50,000 فوج تھی۔ لیکن یہاں پر ابراہیم لودھی نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ ہر جنگ کی طرح اس نے پہلے اپنے ہاتھی آگے کیے۔ جیسے ابراہیم لودھی کے ہاتھی بابر کی طرف بڑھنے لگے تو اس جانب سے توپوں سے گولہ باری شروع ہوئی۔ جیسے ہی توپوں کی گولہ باری شروع ہوئی تو ہاتھی پیچھے بھاگنے لگے اور اس بھاگ دوڑ میں ان کے ہاتھیوں نے اپنے ہی ہزاروں فوجوں کو کچل دیا۔ اس کے بعد بابر اپنے گھڑ سوار بھیج دیتے ہیں اور جنگ شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ابراہیم لودھی بھی مارے جاتے ہیں۔ ابراہیم لودھی کے مرنے کے بعد پوری ٹولی میں پھیل جاتے ہیں تو ابراہیم لودھی کی فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور یہ جنگ بابر جیت لیتا ہے۔ جیسے بابر بر صغیر پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں جس کا نام بابری مسجد رکھا گیا۔ ابھی ہندوستان پہ بابر کی حکومت تو چل رہی تھی، لیکن شاہی قلعہ جہاں پر لال و جواہرات پڑے تھے، اس قلعہ پہ ابراہیم لودھی کے لوگوں کی ہی راج تھی، جس کو لیڈ ابراہیم لودھی کی والدہ کر رہی تھی۔ ابراہیم لودھی کی والدہ نے بابر کے ساتھ مذاکرات رکھے، جس میں ابراہیم کی والدہ نے یہ مطالبہ کیا کہ بابر ہمیں یہاں سے 1 کلومیٹر دور ایک محل بنائے گا اور ہماری سلامتی کی پوری ذمہ داری لے گا۔ بابر ان کے ساری شرطیں مان لیتا ہے، لیکن ابراہیم کے والدہ کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ بابر کو مارے گی، اور اسی طرح انہوں نے ایک کوشش بھی کی۔ ابراہیم کی والدہ نے بابر کے باورچیوں کو پیسے دیے اور اس کے کانے میں زہر ملا دیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے بابر بچ جاتے ہیں۔ بابر ابراہیم کی والدہ کو بوا بلاتا تھا، یعنی اپنی والدہ کا درجہ دیتا تھا، لیکن یہ حرکت کرنے کے بعد وہ ابراہیم کی والدہ کو جیل میں بند کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم کی والدہ خودکشی کر دیتی ہے۔ ابھی یہاں پر سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن یہاں پر ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، راجپوتوں سے تعلق رکھنے والے رانا سانگا، جس نے بابر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم کو ہرانے میں بابر کی مدد کریں گے، لیکن عین وقت پہ انہوں نے مدد نہیں کی اور بابر نے اکیلے ہی یہ لڑائی جیت لی۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے رانا سانگا کی،
राना सांगा बाबर को शिकस्त देना चाहता था और बाबर को हिंदुस्तान से बाहर करना चाह रहा था। इसलिए वो अपने और राजपूतों और इब्राहिम लोदी के वफादारों से मिला और उसने एक बहुत बड़ी फौज बना ली और बाबर के साथ जंग का ऐलान किया। लेकिन अभी यहाँ पर बाबर काफी मजबूत हो चुके थे और उसने और तोपे भी बनाए थे। जब ये जंग शुरू होने वाली थी और बाबर इस जंग की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम कुछ बुजुर्गों ने कहा कि बाबर के लिए ये वक्त जंग करने के लिए सही नहीं है। अगर बाबर ने इस वक्त ये जंग किया तो बाबर डेफिनेटली ये जंग हारेंगे। तो इससे बाबर के फौज के हौसले पस्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि बाबर शराब का आदी था, लेकिन यहाँ पर बाबर ये मन्नत मांगता है कि अगर आज मैं ये जंग जीता तो मैं आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और जितने भी शराब वो अपने साथ लेके आए थे सारे मटके तोड़ देते हैं और साथ में ये भी कह देता है कि अगर मैं ये जंग जीत गया तो मैं मुसलमानों से कोई भी टैक्स नहीं लूंगा। और फिर जंग शुरू हो जाती है। बाबर इस जंग में भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी 3 टूलियां बना देता है और इस बार बाबर के पास 6 तोपे नहीं बल्कि 50 तोपे थे। तो बाबर आसानी से ये जंग जीत लेता है और राणा सांगा भाग जाते हैं। अब हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हुए 4 से 5 साल गुजर जाते हैं और फिर बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ जाता है। यहाँ पर बाबर फिर एक मन्नत मांगते हैं और कहता है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी लेकर मेरी बच्चे की बीमारी ठीक कर दो। और हैरान कुन तौर पे हुमायूं ठीक हो जाते हैं। और फिर कुछ वक्त बाद 1531 में ये अजीम शख्सियत ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वफात पाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे।